اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو، دنیا ہمیں ڈاکو کہے کہنے دو، دنیا ہمیں بد مذہب کہے کہنے دو، دنیا ہمیں لعنتی کہے کہنے دو، ہمیں شمع برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی نام پر رکھ کر اڑا دیتے ہیں۔ آؤ ہم دنیا کے سامنے صرف چیلنج ہی نہیں کرتے، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کے کانوں اور سماعتوں کو ہم زحمت دیتے ہیں کہ یا لوگوں، کوئی ایک مسئلہ ایمان کا، کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا، کوئی ایک مسئلہ عمل کا قرآن اور سنت کے خلاف بتلا دو، رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں ڈوبے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تبارک۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے، اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں، اپنی نسبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات مطلب بئی معنی کہ بھئی آپ کو محبت ہے، آپ اسے منسوب ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، ائمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے، اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ غوث اعظم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن غوث پاک کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ بول ہمیں رہے ہیں پھنس کچھ گئے۔ اب پھنس کیسے گئے؟ کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ غوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو، غوث پاک جو کہہ گئے اس عقیدے کو مانو۔ اور کیوں مانو؟ اس لیے کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے۔ آئیے خود ان کی زبان میں غوث اعظم کی تعریف بھی سن لیجئے۔ اور کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے، جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ کہتے ہیں غوث اعظم ایک عظیم عالم، ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے، بہت بڑے محدث، اس زمانے کے اولیاء نے، علماء نے یہ باتیں کتابیں لکھی، اور یہ بات ثابت بھی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ آئیے خود دوسری جگہ پھر معراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، متبع سنت تھے، یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ تو شیطان و قذاب ہے۔ آئیے دوسری جگہ آپ دیکھیں، غوث پاک کی کتاب ہے، کل کی ایک بیان ہوا تھا گونڈی میں نے وہاں اس کا ذکر کیا تھا، آج میں اس کی دوسری ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت غوث پاک کا ایک قصیدہ ہے جس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ، جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ پورا قصیدہ ایسا ہے غوث اعظم کہ اس میں غوث اعظم نے اپنی وہ فضیلت بیان کری کہ پوری وہابیت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ سیدھا انہوں نے کہا غوث پاک کا قصیدہ ہی نہیں ہے، بول دو۔ اب اس پہ ایک ویڈیو سن لیجئے اس کا۔ نعوذ باللہ، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، اعوذ باللہ، میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اپنے نادانوں نے، اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کیا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رأیت بلاد اللہ جمع کغردلت علی حکم اتصالی، حکم اتصالی، میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل اس طرح سے میں دیکھ۔ اب اس کا دوسرا جو مسئلہ تھا کہ غوث اعظم کی کتاب نہیں ہے، کون سی؟ قصیدہ غوثیہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قصیدہ غوثیہ کے چند اشعار الملفوظ میں بیان کیے، اور ہدایہ بخشش میں قصیدہ غوثیہ کی فارسی میں جو ہے ترجمہ اور شرح بھی لکھی مختصر، اسی بحر میں اشعاروں کے ساتھ۔ اس کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ اعلیٰ حضرت تک کمنٹس کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے اس کو سن لیں آپ۔ کہتے ہیں اور وہ جو نسب
حضور کے صاحبزادے احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلیٰ جاہ کفش بردار ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم، تو ان کا کیا فرمانا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے. جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس 1 بجے دیکھا تو 2 بجے غائب، یا 1:05 پہ دیکھا تو 1:06 پہ غائب. نہیں، علی حکم اتصالی، بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے، علی الاتصال یہی حکم ہے. ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ ان بوبوتا عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ، کہاں لگی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لگی ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی. اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر ہو یا کوئی خشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے. تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات، تمام دنیا، تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو. اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے. شیخ عبد القادر بیچارے، یہ پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، اللہ جانے. وہ بیچارے ہیں، اللہ ان کو جنت سے مارے، یعنی معاذ اللہ گناہ گار ہے جیسے، نعوذ باللہ. انداز لگا اس کا لب و لہجہ کتنا گندا ہے. سنیے یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو. اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے، اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے؟ ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں. مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو بے شرمو، اور پھر تمہیں میں کہہ دوں گا پھر مناؤ 11ویں، تمہارے لیے جائز، دکھاؤ. اچھا یہ عجیب پگلی بات ہے کہ اگر وہ کتاب دکھا لو تو 11ویں کیسے جائز ہو جائیں گی؟ ابھی ناجائز کیوں ہوگی؟ کتاب نہیں ہے تو. اگر مان لے کتاب نہیں ہے وہ ناجائز کیسے ہو گئی 11ویں؟ اور کتاب دکھا دیا تو 11ویں کیسے جائز ہو جائیں گی؟ یہ عجیب منطق ہے. بہرحال یہ بڑے جوش میں کہہ رہا ہے کہ بے شرمو وہ کتاب دکھاؤ. کتاب میرے پاس ہے لیکن کہاں دکھاؤں؟ اور یہ جو نسخہ میرے پاس ہے یہ چھپا ہے 1392 ہجری کا. 1392، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کا ہے. 44 سال ہو گئے اس کو. میرے پاس جو ہے یہ میرے والد کا خریدا ہوا ہے. 1392 ہجری کا ہے اور اس میں قصیدہ غوثیہ موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی نسخے، قلمی نسخے بھی موجود ہے، عکسی نسخے بھی موجود ہے جو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ بے غیرت ملیں گا کہاں؟ اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے، مگر یہ قیامت تک نہیں آئے گا کیونکہ یہ سعودیہ کی ریالوں پہ پلنے والا وہاں کے ٹکڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب بہرحال یہ قصیدے سے اس کو انکار اس لیے کہ غوث پاک نے اس میں بہت سارے باتیں اور اشعار ایسے لکھے ہیں کہ جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے. آئیے میں اس میں تو چند اشعار سنا رہا ہوں، اور وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ غوث اعظم کا مقام آپ زبان غوث اعظم سے کچھ سماعت فرما لیں. سرکار غوث اعظم میں چند اشعار کہہ رہا ہوں ورنہ اس کا قصیدہ کافی طویل ہے. کہتے سقان الحب قاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. کہتے ہیں کہ میرے رب نے، میرے ساقی نے مجھے محبت کے جام بھر بھر کے پلائے تو میں نے محبت کے جاموں سے کہا کہ میری طرف اور آؤ. بس 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، ادھر توجہ دے، اب اختتام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. غوث اعظم کہتے ہیں میرے رب نے مجھے محبت کے جام بھر بھر کے پلائے اور میں نے اپنی شراب سے، اپنے محبت کے ان جاموں سے کہا کہ میری طرف اور چلے آؤ. فرمایا
ववलानी अलल अक्ताब जमा फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ल हाली। और तमाम अक्ताब जितने जमा हैं, जितने अक्ताब है और होंगे, सब पर मेरा हुक्म नाफिज है, क्योंकि मैं इन सब अक्ताबों का सरदार हूं। नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा तखर दलालतीन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ हो। वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लिक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली। और अल्लाह ने जो मुझे अपने राज जाहिर बताए हैं, राजदार बनाया और अपने राजों का, अगर मैं अपने राजों को मौत मैयत पर, मुर्दे पर जाहिर कर दूं तो वह अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। मुरीदी ला तकफ वाशिन फाइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल कितारी। ए मेरे मुरीद, किसी से खौफ मत खा, किसी से डर मत, मेरी तलवार बड़ी तेज है और मैं दुश्मन को खूब कत्ल करने वाला हूं। तो मेरा मुरीद है, डरता क्यों है? मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतुन निलतुल मनाली। ए मेरे मुरीद, खौफ ना रख, खौफ ज़दा ना हो, अल्लाह मेरा रब है और मेरे रब ने मुझे बड़ी बड़ी नेमतें अता की है। अनल जीलियो मोहिउद्दीन इस्मी, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मोहिउद्दीन मेरा नाम है। व अलामी अला रासिल जिबाली, और तमाम रुए ज़मीन के औलिया मेरे गुलामी में है, मैं सबका सरदार हूँ, सबकी गर्दनों पे मेरा कदम है। व अब्दुल कादिरुल मशहूर इस्मी, मेरा मशहूर नाम अब्दुल कादिर है। व जद्दी साहिबुल ऐनुल कमाली, मेरे नाना मेरे जद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो साहिब कमाल है। अच्छा, हाँ, तो खैर एक दो चीज़ें रह गई, ख़त्म। तो बहरहाल ये गौसे पाक का कसीदा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन जो इनकी खोपड़ी में ना है वो इनका